السلام علیکم ناظرین کرام، بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت ہی مالدار اور توانگر تھا جس کا نام عامل بتایا جاتا ہے۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا تو مرتا ہی نہیں تو اس نے وراثت کے لالچ میں سوچا کہ میں اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کر لوں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے اچھے لوگ ان دو قوموں کے جھگڑوں سے تنگ آ کر یکسو ہو کر ان سے الگ اور ایک دوسرے شہر میں رہنے لگے اور شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیا کرتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر دعائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کر دیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الزماں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی، ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کہاں قتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ، اللہ کے احکامات میں مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھول دیا اور کہا کہ وہ گائے کیسے ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ ہی کم عمر ہو، جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، باہر دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اتر جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ حضرت ایسی گائیں تو بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرما دیجئے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، یک رنگی ہے، کوئی داغ دبا نہیں۔ جو وہ سوالات بڑھاتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب ایسے گائیں ڈھونڈنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت ہی فرمان بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتے ہوئے آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا کہ میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ سوداگر نے کہا کہ ابھی دے دو پیسے تو 10,000 کم میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، اگر تم ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دے دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوئی تھی، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپے دے دو تو میں تمہیں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد صاحب جاگ جائیں گے تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کو آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کے ادب اور احترام کرنے پر پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائیں عطا فرماتا ہے۔ جبکہ تفسیر حزن میں مزید لکھا ہے کہ اس لڑکے کا باپ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھا اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور ان کے پاس فقط ایک ہی گائے کی بچے تھی۔ اس بزرگ نے اپنے وفات کے قریب اس بچے کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ یا اللہ عز و جل، میں اس بچے کو اس وقت تک تیری امان میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچے چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا فرمان بردار اور انتہائی نیک وقار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا، ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا
اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن والدہ نے کہا کہ اے نوری نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے اپلا جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچڑی چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لیا۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ نوجوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا اور شرط یہ رکھی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراء میں 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ نوجوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دے دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ نوجوان بازار میں آیا، اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ سے اجازت نہ لو۔ نوجوان نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دے دی۔ وہ صاحب فراق عورت سمجھ گئی یہ خریدار نہیں، یہ کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اس کو روکے رہو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کال میں سونا بھر دیا جائے۔ نوجوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس مکان پر پہنچے تو یہ قیمت طے کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائیں بنی اسرائیل کو سپرد کر دی۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کے گائیں کو ڈھونڈنے نکلے تھے تو سوائے اس لڑکے کے اور کسی کے پاس ایسی گائیں نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائیں کے بدلے 2 گائیں لے لو، یہ انکار کر دیتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں دے دو اور اسے راضی کر کے گائیں خریدو۔ آخر گائیں کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائیں بیچی۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ الغرض اب یہ گائیں خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جو اٹھا اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرے مال پر قابض ہونا چاہتا تھا اور میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا۔ بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں آتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائیں ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہو جو نہ تو بوڑھی ہے نہ بالکل کم عمر بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے، تو وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پیلے رنگ کی گائیں ہیں جس کا رنگ بہت گہرا ہے، وہ گائیں دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے واضح طور پر بیان کر دیں کہ وہ گائیں کیسی ہے، کہ بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے اور اگر اللہ چاہے گا تو یقیناً ہم راہ پا لیں گے۔ دوستو یہ تھی آج کی کہانی جو آپ نے سنی۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنے رائے ضرور قائم کیجئے گا۔ آپ کے کمنٹس کا میں منتظر رہوں گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان سمیع اللہ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔